امت تک پہنچائیں۔ اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا حکم، بلکہ ماں الیک من ربک، نبی جی آپ کے رب نے جو کچھ علم آپ کو دیا ہے، اور میں جانتے ہیں ماں کے اندر کتنا عموم ہے، کوئی مسئلہ، کوئی جزیہ، کوئی حکم شرعی، کتاب الطہارت سے فرائض تک، اور عقیدہ سے لے کے ناز تک، اور نورانی قاعدے سے لے کے بخاری تک، اتنی باتیں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، کوئی بات ایسی آپ کو چھوڑی نہیں گئی جسے آپ کو چھپانے کا حکم دیا گیا، بچانے کا حکم دیا گیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی آپ کو آپ کے رب نے جو کچھ دیا ہے سارا امت سے منتقل، سارا آپ پہنچائیں، بلغ تبلیغ کریں آپ اس کی۔ اور اس نے بھی اکتفا نہیں کیا صرف کہ حکم دے کر فارغ ہو گئے، حکم دے کر فارغ ہو گئے، بلکہ حکم کو پورا نہ کرنے پر اللہ نے بہت سخت بات کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی جی اگر آپ نے پورے علم کو امت تک نہیں پہنچایا، اگر آپ نے پورے علم کو امت تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول بننے کا حق ادا نہیں۔ اس لیے رسول ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سب سے سخت آیت ہے حضور پاک علیہ السلام کے۔ نبی جی آپ کو کس بات کا خطرہ ہے اس پورے علم کو امت تک پہنچانے میں؟ کس بات کا خطرہ ہے؟ جانتا ہوں، آپ جان کی پرواہ نہ کریں، آپ علم کو امت تک پہنچانے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں، آپ کی جان کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ یعصمک من الناس، آپ کا اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا، آپ علم کو امت تک پہنچانے میں لگے ہیں۔ اگر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جان کی پرواہ کیے بغیر علم کو پہنچانے کی ترتیب قائم کریں، جان کی ہم حفاظت کریں گے، تو وارثین انبیاء علماء کرام کو کیسے گنجائش مل سکتی ہے کہ امت کے اعراض کی وجہ سے علم پہنچانے کا نظام قائم نہ کرے؟ آپ کے علماء صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی کیسے اس قوم کو علم پہنچائیں جس میں طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، بکریوں اور اونٹ کی طرح وہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے پھر ان سے کہا نہیں، تمہیں ان تک علم پہنچانا ہے، اعراض، امت کی عدم طلب، امت کی بے توجہی علماء کو ان تک علم پہنچانے سے مانع نہیں بن سکتی، خود نہیں بن سکتی۔ جب حضور پاک علیہ